حیات جب سے وجود میں آئی ہے تو اس کے بیسک فارمولا یہی ہے کہ حیات ہمیشہ پانی کے نزدیک سروائیو کرتی ہے۔ پانی قیمتی ترین چیز ہے زندگی کے لیے، پانی، ہوا اور جو ہے یہ بنیادی اجزاء ہیں آپ کی زندگی کے لیے اور دنیا میں سمندر سورس ہے، بہت بڑا حیات کا سورس ہے اور اس کے علاوہ پھر ندیاں، نالے، دریا، آبشار، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے ارد گرد زندگی پنپتی ہے۔ اور دنیا بھر میں پھر دریاؤں میں بھی ایسے ایسے دریا ہیں جو اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں اور اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت بات کریں دنیا کے 2-3 بڑے بڑے دریاؤں کی اور یا ایسے دریاؤں کی جو ایک مسٹری ہیں، جو ایک طلسم ہیں، جو پراسرار ترین مطلب سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں ایمیزون ہے، اس کے بعد نائل ہے، دریائے نیل ہے، اس کے بعد ریور کانگو ہے، اور اس کے بعد سم ایکسٹینٹ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس بیلٹ میں بہنے والا دریائے ستلج ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، نائل ایک ایسا دریا تھا جو سب سے زیادہ انڈسپیوٹڈ تھا۔ ایمیزون بھی انڈسپیوٹڈ ہے، ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہے، برازیل میں، یوروگوائے میں، پیراگوائے میں، چلی میں، جہاں جہاں، ارجنٹینا میں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس پوری بیلٹ کو سیراب بھی کرتا ہے اور اس کی انڈسکورڈ ہے، 70% انڈسکورڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، دنیا کا خطرناک ترین دریا ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر ابھی بھی 95% جو ایمیزون ہے وہ انڈسکورڈ ہے، یعنی اس پانی کے اور اس کے جنگلات میں کیا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً اسی قسم کی بات سائبیرین جنگلوں کے بارے میں بھی کی جاتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اسی طرح کی بات لیک بیکال کے بارے میں بھی کی جاتی ہے کہ بھئی وہاں جو سپیشیز موجود ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ کبھی نظر آئی ہیں، رائٹ؟ یہ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ نائل ریور اور کانگو جو ہیں یہ نسبتاً ابھی تک ان کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی۔ نائل کے بارے میں ایک سیدھی سی بات ہے، دریائے نیل کے بارے میں تو مطلب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ثابت ہے۔ مطلب فرعین مصر کے زمانے سے آئے آپ اور یہاں تک پہنچ جائیں تو اس کی تو مسٹری ہی مطلب آپ انسانوں کے سامنے موجود ہے، اس کی پراسراریت کو تو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اہرام مصر کو دیکھ لیں، مصر سارے کا سارا سروائیو ہی اس پہ کرتا ہے، ایون افریقہ بہت بڑی تعداد میں دریائے نیل پہ سروائیو کرتا ہے۔ لیکن ان تینوں دریاؤں کے علاوہ ایک اور دریا بھی ہے جس کے بارے میں اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے ریور کانگو۔ کانگو، پہلی بات یہ ہے کہ کانگو افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ پہلے سوڈان سب سے بڑا ملک تھا، 2 حصوں میں ٹوٹا اور 2 حصوں میں ٹوٹنے کے بعد اب بھی سوڈان سب سے بڑا ہے، لیکن کانگو کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے دریائے کانگو کے ارد گرد ہی لوگ آباد ہیں۔ اور دریائے نیل کے بعد یہ افریقہ کا دوسرا بڑا دریا ہے اور افریقہ کی تمام جنگلی حیات، تمام جس کو کہتے ہیں نایاب جنگلی حیات، وہ کانگو میں ہی پائی جاتی ہے، جمہوریہ کانگو میں ہی ہے۔ اور ریور کانگو کے بارے میں بھی یہ اب باتیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، چونکہ وہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ایمیزون، نائل اور بیکال کی طرح اتنی زیادہ سپیشیز موجود ہیں جو ہم 2 سے 3% کے بارے میں پتہ ہے، باقیوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ چلے یہ تو ٹھیک ہے، سمندر میں بھی حیات بہت بڑی تعداد میں ایسے ہی موجود ہے، تو وہ ان کے بارے میں تو انسان ابھی بیسیکلی حالت یہ ہے کہ اپنی جو دماغی قابلیت ہے اس کا بھی 1% استعمال نہیں کر پاتا، تو 99% تو مطلب جو ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا تو اصل میں وہی ہے نا، وہ جب اس قابل ہوں گے تو انسان تو دیکھا جائے گا۔ لیکن ان سے ہٹ کے ریور کانگو کے بارے میں جو نیا انکشاف ہوا ہے اور جیولوجیکل سروے آف افریقہ، امریکہ اور دنیا بھر میں اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر افریقہ میں سونا تو ہے، ساؤتھ افریقہ سے ساری دنیا نکالتی ہے، لیکن ریور کانگو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پلیٹو کے اندر اور دریا میں خود دنیا کا سب سے زیادہ مقدار میں سونا موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا بھارت میں موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کا سارا سونا ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے تب، اور بھارت کا سونا اس تمام سونے سے 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے بھارت میں موجود ٹیمپلز، مندر، وہاں بہت بڑی تعداد میں سونا صدیوں سے، ہزارہ برس سے چڑھاوے کے طور پہ چڑھایا جاتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں جو سونے کی ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 2-3 جو کیا کہتے ہیں مندر ہیں بھارت میں، ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کتنا سونا ہے، اور وہ لاکڈ ہیں اور حکومت نے انہیں ابینڈن قرار دیا ہوا ہے، انہیں کھول ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب کبھی کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو اسے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز سے ٹرائی کیے ہیں، بھارت میں 2-3 مندر ایسے ہیں اور ان
کہ सोने से हट के, यानी कि भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारत में है। अभी हाल ही में ये एक वाक़या हुआ, आईफ़ोन के तनाज़े के ऊपर एक बच्चे ने ख़ुदकुशी की छलांग मारी, उसके साथ उसका बाप मर गया, बाप ने छलांग मार दी, पीछे माँ ने छलांग मार दी। जब ये वाक़या मंज़र-ए-आम पे आया, तीनों लोगों की मौत के बारे में पता लगा कि वो आईफ़ोन की क़िस्त ना देने की वजह से वाक़या पेश आया। तो साउथ इंडिया के एक साहब थे, उन्होंने क्या कहते हैं, कोई सैकड़ों लोगों में आईफ़ोन बाँटे, और उनका भी सोने का कारोबार है, और जब वो फ़ोन बाँट रहे थे तो उन्होंने को 2 किलो सोना भी पहना हुआ था। तो भारत में तो ये आम चीज़ है। लेकिन जो ताज़ा तरीन रिसर्च है वो ये है कि जो रिवर कॉन्गो है, उसके नीचे ज़ेरे ज़मीन, उसकी तह में जितना सोना भारत के पास है, उससे 10,000 गुना सोना मौजूद है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसकी वजह ये है कि इतना ज़्यादा बड़ी मिक़दार में दरिया के अंदर सोना होना, ये बड़ी अचंभे की बात है। वो दरिया बड़ा तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है कि नील के बाद वो सबसे बड़ा दरिया है, और चौड़ा वो दरिया नील से ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात है, जंगली हयात भी बहुत ज़्यादा है। फिर कॉन्गो नील के मुकाबले में ज़्यादा खुफिया दरिया है। खुफिया से मुराद डिस्कवर्ड नहीं है। वो जिस एरिया में है, वो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया उसमें से गुज़र के जाता है, तो वो ज़्यादातर अनडिस्कवर्ड है, लोग अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो एक नई तलाश, ये तो ज़माना क़दीम से होता आ रहा है। जो मूवीज़ बनती रही हैं, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क जैसी मूवीज़ हमने देखी, ख़ज़ाने की तलाश में लोग जाते थे और ये करते थे और वो करते थे। इंसान हज़ार बरस से ये काम करता आ रहा है। एक नई तलाश शुरू हो गई है, एक नई तलाश शुरू हो गई है, और वो ये है कि रिवर कॉन्गो, यानी दरियाए कॉन्गो जो है, उसकी तह में से जो मौजूद सोना है वो निकाल लिया जाए। और कौन पहले निकालता है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। आम लोग जो ये काम करते हैं वो तो मतलब वो इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। इसमें 3 बड़े-बड़े मुल्क इन्वॉल्व हैं। इसमें चीन इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा इसमें चीन काम कर रहा है वहाँ से सोना निकालने के लिए। फ्रांस इन्वॉल्व है, और अमेरिका इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूँकि अफ्रीका में अमेरिका को फ्रांस ने कभी एंट्री दी नहीं, तो वो तंगी का शिकार है। लेकिन वो यूएई को इस्तेमाल करके, यूएई के नेक्सस के साथ वहाँ से सोना निकालने की कोशिशों में है। और कहा यह जाता है कि चीन और क्या कहते हैं, फ्रांस से पहले यूएई ने वहाँ से सोना निकाला है, और उसके बाद ये बात मंज़र-ए-आम पर आई है। तो चीन जो है वो तो खुफिया तरीके से, खामोशी से काम करता है, जो भी करता है। तो चीन ने हो सकता है पहले सोना निकाल भी लिया हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि आप निकालते रहें, वो ख़त्म नहीं होगा।